فاتحہ۔ حضرات مومنین، ایک مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب الحاج مرزا امین علی صاحب ابن جناب میر حسن علی صاحب مرحوم مغفور گروپ فتوح کو اصال فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی، مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابی القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک عرصے کے بعد وقار بھائی پھر اس مقام، اس جگہ اور اس منبر سے ذکر مولا کا شرف حاصل کر رہا ہوں، میرے بھائی حجت الاسلام والمسلمین کی موجودگی میں۔ آپ جانتے ہیں تمہیدی گفتگو کی عادت نہیں ہے، یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ جب تک شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تائید نہ ہو جائے، تب تک نہ تو ان کے بابا کے منبر سے کوئی ان کے بابا کا تذکرہ کر سکتا ہے، نہ ہی ان کے شوہر کا ذکر کر سکتا ہے، نہ ہی ان کے بچوں کا ذکر کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ بھی ان کا کرم ہے، اور یہ جو میں بول رہا ہوں یہ بھی ان کا کرم۔ اس میں نہ ہمارا کچھ ہے نہ آپ کا کچھ ہے، وہ نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کمال ان کی زندگی کا یہ نہیں کہ 70 یا 700 عورتیں بے ہوش ہو جائیں، کمال ان کی زندگی کا یہ ہے کہ یہودیت بے ہوش ہو اور اسلام جاگ جائے۔ کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ کمال ان کی زندگی کا یہ ہے کہ وہ معجزہ بھی دکھا دیں اور دیکھنے والے کو زندہ بھی رکھیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات، محسوس کر رہے ہیں؟ ان کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ معجزہ دکھائیں، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ معجزہ بھی دکھائیں اور دیکھنے والے کو دیکھنے کے بعد زندہ بھی رکھیں، کیونکہ وہ دیکھنے کے بعد کی حالت ختم ہو جاتی ہے۔ حضور، شاید میں نے چند سال پہلے یہیں سے ایک جملہ کہا تھا، آپ کے سامنے اگر ذہن میں موجود ہو، کہ جب ہم کسی شہر سے کسی شہر کی طرف جاتے ہیں تو 2 طریقوں سے فاصلہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم جس شہر سے چلے ہیں اس سے کتنا کلومیٹر آگے آ گئے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جس شہر پہنچنا ہے وہ کتنا کلومیٹر آگے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اگر آپ کے ذہن میں بات محفوظ ہو تو یہاں سے میں اس سفر پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے
14 मासूमीन, हमारे ये 14 मासूम, इनकी अजमत बयान करना, इनके बारे में कुछ कहना, समझना या समझाना, ये इतना आसान नहीं है। या इनका किसी से कंपैरिजन कराना, या इनकी वैल्यू को किसी से इक्वल करना। जैसे अमेरिकन डॉलर है तो वो इंडियन करेंसी के सामने इक्वल टू, समझ रहे ना मेरी बात को। अब चूंकि इस वक्त का भाव पता नहीं इसलिए मेंबर से नहीं बोला जा सकता, हम इतनी एहतियात करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि वो जो बोला जाएगा अगर सच ना हुआ तो मसला हो जाएगा। अब कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो चीज, जो शय अपने वजूद में यकता हो उसका कंपैरिजन मुमकिन नहीं है। मसलन एक कम 1,24,000 भी मासूम और 14 भी मासूम, मगर दोनों की इस्मतों में क्या फर्क है? एक कम 1,24,000 वो बोलते हैं जो सच होता है, 14 जो बोल देते हैं सच हो जाता है। एक कम 1,24,000 उधर जाते हैं जिधर हक होता है, 14 जिधर चले जाते हैं हक पीछे पीछे जाता है। एक कम 1,24,000 मोजज़े पे हुकूमत करते हैं, मोजज़े पे हुकूमत करते हैं, 14 तसव्वुर पर हुकूमत करते हैं। अल्लाहु अकबर, मैं कैसे आपको समझाऊं? तो हुजूर किसी से इनका कंपैरिजन मुमकिन नहीं है। अब जरा आगे चलते हैं। इन 14 को इस्मतों की दुनिया में हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि नहीं है, समझ रहे ना। एक छोटा सा रेडियो आप लेके खड़े गांव के खेत में, मैंने आपसे सवाल किया, भाई बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? आपने कहा कि मौलाना मैं BBC लंदन लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि BBC से न्यूज़ सुन लूं। मैंने आपका रेडियो देखा और रेडियो देखने के बाद जो मालूमात थी उस मालूमात को आपसे शेयर किया और रेडियो आपको देख के कहा, भाई इससे तो आकाशवाणी सुनी जा सकती है, BBC नहीं सुनी जा सकती। समझ में आ गई बात? पूरी मजलिस मैंने इस जुमले में पढ़ दी है, समझ गया आप? जिन दिमागों में उलमा नहीं समझ में आते उन दिमागों में मौला कैसे समझ में आ सकता है? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो 14 मासूम इस्मतों की दुनिया में आप नहीं समझ सकते, हम भी नहीं समझ सकते। एक और खुली हुई मिसाल दे दूं, जैसे मद्रास। वकार भाई मैं ट्रेन से आ रहा हूं मसलन, अब रेलवे स्टेशन पर तमिलनाडु की जबान में लिखा है चेन्नई, इंग्लिश में लिखा है चेन्नई और हिंदी में लिखा है चेन्नई। मैं ताज़ा ताज़ा मुसाफिर हूँ, ट्रेन के डब्बे की खिड़की से गर्दन बाहर करके मैंने तीनों ज़बान में चेन्नई पढ़ लिया। मुझे इंसाफ से बताइएगा, कसम खा के, चेन्नई पढ़ के मैं चेन्नई कितना समझा? पढ़ के सब समझ में नहीं आता। आप सोचते होंगे पढ़ के समझ में आ जाएगा, सब पढ़ के समझ में नहीं आता। मैंने चेन्नई पढ़ा, अंग्रेजी में भी पढ़ लिया, थोड़ी मालूमात ज़्यादा थी, तमिल में भी पढ़ लिया, हिंदी में भी पढ़ लिया, मगर वो जो चेन्नई शहर का आलिम है उसे पता है कौन सी गलियां कहाँ जाती हैं, कहाँ शुरफा रहते हैं, कहाँ अदबा रहते हैं, कहाँ उमरा रहते हैं, कहाँ बड़े लोग रहते हैं, कहाँ गुरबा रहते हैं, कहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कहाँ टेक्निकल लोग रहते हैं, कौन सी बस्ती कितनी पुरानी है, कौन सी बिल्डिंग कितनी पुरानी है। समझ में आ रही है बात? बस हुजूर पढ़ के मैं इतना समझ सकता हूँ, यहीं उतरना है, अगर यहाँ नहीं उतरा तो गुमराह हो जाऊंगा। हाय 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 हाय, पढ़ के इतना समझ में आता है। तो अली पढ़ के बस इतना समझ में आता है कि तहारत ही तहारत, अली पढ़ के बस इतना समझ में आता है कि इल्म ही इल्म, अली पढ़ के बस इतना समझ में आता है कि कमाल ही कमाल, अली पढ़ के बस इतना समझ में आता है कि कुदरते कुदरते, इनायते इनायते, और बस वो और उसका अली। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
مگر کوئی یہ کہے کہ علی کی تفسیر بیان کر دو، مگر کوئی یہ کہے کہ علی کا ترجمہ بیان کر دو، مگر کوئی یہ کہے کہ علی کے معانے بیان کر دو، حضور معاف کیجیے گا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو بس ان کا کرم ہو جائے کہ وہ جتنا سمجھانا چاہیں اتنا سمجھ میں آ جائے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے کسی کو تھوڑا سمجھایا تو حضور وہ 8 درجے کا ہو گیا، اور کسی کو کچھ اور سمجھایا تو حضور وہ 9 درجے کا ہو گیا، اور کسی کو تھوڑا اور سمجھا دیا تو حضور وہ 10 درجے کا ہو گیا۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ بس سوچئے جب درجے والوں کو علی سمجھ میں نہیں آتا تو بنا درجے والوں کو علی کیا سمجھ میں آئے گا؟ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ بحث کو میرے ساتھ لے کر چلے کہ دیکھیے ان کی عصمتوں کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بصورت فخر البشر، بصورت بشر، بصورت کمال بندگی، میرے ایک ایک جملوں پر پوری توجہ، انہیں جو خلق کیا، وہ انہیں خلق کرنے کے بعد جو تاج اشرف المخلوقات ان کے سر پہ رکھا۔ حضور یہ سمجھ جائیے یہ بندے کتنے بڑے ہیں، یہ سمجھ میں اگر آ گیا آپ کے یہ بندے کتنے بڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات کو، یہ بندے کتنے بڑے ہیں یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ مجتہد ہو گئے، آپ آیت اللہ ہو گئے، یہ سمجھ لیجئے گا آپ۔ اس سے بڑی بات نہیں کر سکتا، بڑی سادی زبان استعمال کرتا ہوں۔ یہ معصوم کتنے بڑے ہیں، یہ مولا کتنے بڑے ہیں، یہ امام کتنے بڑے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں تو کتنے بڑے ہیں، یہ سمجھنے کی تو ہماری آپ کی حالت ہی نہیں۔ یہ بندے کتنے بڑے ہیں، یہ جو دنیا میں آنے کی پہلی صورت ہے، پہلی صورت بندہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس بندگی کو سمجھنا ہے تو میں آپ کو آپ کی نماز کے قریب کرتا ہوں، پہلی رکعت سے لیتے ہوئے میں دوسری رکعت کے تشہد میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، تو اس بندگی کو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ بندگی ہے کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اب آپ ایک تھوڑی سی توجہ فرمائیے، آپ نے ان کے عبد ہونے کا تذکرہ پہلے کیا اور ان کے رسول ہونے کا ذکر بعد میں کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس کی بندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی اس کی رسالت خاک سمجھ میں آئے گی۔ اس کی بندگی کو دیکھیے، بس ذرا میرے ساتھ چلیے گا، تھوڑی سی علمی گفتگو آپ کے ساتھ رہے گی۔ بندگی دیکھیے اس کی بندگی کا کمال یہ ہے کہ جسے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے آخر میں بھیجا، جسے سب سے پہلے بنایا، غرے پوری توجہ، اسے سب سے آخر میں بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھ رہا تھا کہ 1,24,000 کو بھیج کے دیکھوں تصویر مکمل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، مگر بندگی کی تصویر اس وقت تک مکمل نہ ہوئی جب تک مکے کی زمین پہ محمد کا سجدہ وجود میں نہ آیا۔ ہائے 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 ہائے، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میرے ساتھ رہو، میں کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں تمہیں۔ آواز تھوڑی سی کم کر دیجئے، زیادہ ہو گئی۔ سب کو بھیجا، سب آئے۔ حضور نبی تو نبی بعد میں ہے، نبی تو معصوم بعد میں ہے، نبی تو اللہ والا بعد میں، پہلے تو بندہ ہے نا بھائی حضور، پہلے تو اشرف المخلوقات ہے نا، میرے ساتھ ہے نا، ہیں اشرف المخلوقات۔ اچھا حضور اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہے؟ سب میں سرو سریشٹھ، نمبر 1، سب کے لیے شرف، سب کے لیے عزت، عام زبان میں کہوں تو پہلے نمبر پر، پہلے نمبر پر،
ذہن میں بات رہے گی نا؟ اچھا میرے ساتھ رہیے، اگر پہلے نمبر پر بشر ہے، بندہ ہے، ذرا سی آواز کم کر دیجئے، اسے جتنا تھا اتنا ہی رہنے دیجئے آپ، ٹھیک ہے؟ وہ صحیح تھا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ حضور، انسان، اشرف المخلوقات، بشر، بندہ۔ حضور پھر دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا ملک ہے۔ اب ذرا دلچسپ بحث ہے اگر آپ ساتھ چلیں۔ حضور یہ پہلے نمبر کی مخلوق جس کا نام آدم ہے، زمین پہ بیٹھے گریا کر رہے ہیں، اور یہ جو دوسرے نمبر کی مخلوق ہے جن کا نام جبرائیل ہے، یہ گزر رہے ہیں۔ پوچھا گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا وہ جو چھین لیا گیا وہ واپس ملے نہ ملے، کم سے کم وہ جو نظریں ہٹ گئی ہیں کرم کی وہ دوبارہ واپس تو آ جائے۔ تو دوسرے نمبر کی مخلوق پہلے نمبر کو سکھا رہی ہے، ساتھ رہیے گا ذرا، سکھا رہی ہے کہ وہ نام بھول گئے جن ناموں کے صدقے سے عزت ملی تھی، وہ نام بھول گئے جن ناموں کے صدقے سے مرتبہ ملا تھا، وہ نام بھول گئے جن ناموں کے صدقے سے مسجود ملائک بنے تھے، وہ نام بھول گئے جن ناموں کے صدقے سے تاج خلافت سر پہ رکھا گیا تھا۔ کہا نہیں وہ نام تو یاد ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ کہ بس انہی ناموں کو دہراؤ اور قدرت سے کہو پروردگارہ ان ناموں کے صدقے سے مجھ سے درگزر فرما، ان ناموں کے صدقے سے مجھے معاف فرما، ان ناموں کے صدقے سے دامن عفو میں مجھے جگہ دے۔ نام ذہن میں ہے نا؟ آدم نے کہا ہاں نام ذہن میں ہے۔ کہا پھر کہو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میرے ساتھ رہیے گا میرے دوستو، مجھے انصاف سے بتائیے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دوسرا نمبر سکھا رہا ہے اور پہلا نمبر سیکھ رہا ہے؟ پریکٹیکلی تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ پہلا نمبر سکھائے اور دوسرا نمبر، پہلا نمبر بتائے اور دوسرا نمبر جانے، پہلا نمبر علم دے اور دوسرا نمبر علم لے۔ پہلی منزل پہ ہو گئے، آئیے آدم ثانی جناب نوح کے پاس جاتے ہیں۔ نوح پریشان ہے، بیٹھے ہیں، کیا بھائی اب یہ پہلے نمبر کی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے اور دوسرے نمبر کی مخلوق آ رہی ہے، کیا ہوا؟ کاہے اتنا پریشان ہے؟ کیا بات ہے؟ کہ بھئی یہ کیلیں تو دے کے گئے ہو، لیکن یہ پتہ نہیں کون سی کیل کہاں ڈالنی ہے، کون سی داہنے جانب، کون سے بائیں جانب، کون سے اوپر کے لکڑی پر، کون سے نیچے کی لکڑی پر، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کیسے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ میرے خیال سے آپ واپس وائس پہ کوئی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑی سی کم کر دیجئے، تھوڑی سی کم کر دیجئے، میں آپ کا ابھی وہ کر لے رہا ہوں، تھوڑی سی اور کم کیجئے، آپ کم کیجئے، میں ابھی ٹیسٹ کر لے رہا ہوں اس کو، تھوڑا اور کم کیجئے، بس بھائی اسے چھوڑ دی۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ آخر تک آ رہی ہے؟ سب کو سنائی دے رہا ہے؟ سنائی دے رہا ہے؟ کونے میں آواز آ رہی ہے؟ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ اب آپ آرام سے بیٹھ جائیے، کوئی پرابلم۔ آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ آپ تک تو آ رہی ہے آواز؟ بس ٹھیک۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ہاں میری گزارش ہے ذرا سا آگے آ جائیں تاکہ بات کے آنے والوں کو زحمت نہ ہو اور انہیں بیٹھنے کی جگہ۔ ٹھیک ہے، اب اگر ذہن میں آپ کے یہ بحث آ رہی ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں دوسرے نمبر والا یہ بتا رہا ہے نوح ان کھیلوں کو یہاں استعمال کرنا ہے، اس کھیل کو بائیں جانب، اس کھیل کو داہنی جانب، اس کھیل کو نچلے تختے میں، اس کھیل کو اوپری تختے میں۔ اب پوری روایت آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ایک کھیل کے پاس جو ہے وہ گریا کیا جناب نوح نے اور پھر سوال کیا جبرائیل سے اور جبرائیل نے بتایا، اور ساری باتیں آپ کے ذہن میں تو بس آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ بھائی سمجھ میں نہیں آیا؟ مدراس والو دوسرے نمبر کا آدمی سکھا رہا ہے اور پہلے نمبر کا سیکھ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے؟ اگر آپ کے آتا ہو تو آپ بتا دیجئے گا کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ جو دوسرے نمبر کی مخلوق ہے وہ سکھا رہی ہے اور جو پہلے نمبر کی مخلوق ہے وہ سیکھ رہی ہے۔ اب آگے چلیے، تھوڑا سا پریشان مت ہوئیے۔ یہ دیکھیے ایک پیغمبر ہے، ایک رسول ہے اللہ کا، ہے ایک اللہ کا ہادی ہے،
ایک اللہ کا صاحب اعجاز نبی ہے، موسیٰ نام ہے، موسیٰ نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اب کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیے موسیٰ کے زندگی کے دو حصے، ایک نیل کے پہلے کا موسیٰ اور ایک نیل کے بعد کا موسیٰ ہیں. تھوڑی سی ڈیٹیل، حضور پوری توجہ چاہ رہا ہوں ہیں. ہمارے علماء بیٹھے. نیل کے پہلے کے موسیٰ کا معجزہ کیا ہے کہ وہ عصا پھینکتے ہیں اور وہ اژدہا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو نیل پہ موسیٰ ہے نا، وہاں اژدہا نہیں بن رہا، وہاں دریا میں راستہ ہو رہا ہے. سنیے میری بات غور سے، ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا یہ کہاں سے پڑھ گئے اور کیا پڑھ گئے. اگر کیا پڑھ گئے اور کہاں سے پڑھ گئے جاننا ہے تو قرآن پڑھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا. بھائی جو پیچھے کھڑے ہیں موسیٰ کے، جو موسیٰ کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں راستہ ہی نہیں ہے، کہاں لے کے جاؤ گے؟ اور موسیٰ کو کہا جا رہا ہے دریا میں راستہ ہوگا، عصا تو مار. تو بات تو موسیٰ سے ہو رہی ہے نا، موسیٰ کے قوم سے نہیں ہو رہی ہے. بات سمجھ رہا میرا مجمع؟ اب موسیٰ نے عصا نکالا اور عصا نکالنے کے بعد دریا میں مارا، کنارے پہ مارا، اب راستہ ہو گیا. یہ وہ معجزہ ہے جو خود موسیٰ کے لیے بھی معجزہ ہے. ہائے 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 ہائے، کاش میں سمجھا سکوں آپ کو. حضور یہ وہ معجزہ ہو رہا ہے جو خود موسیٰ کے لیے بھی معجزہ ہے، چونکہ موسیٰ نے اس سے پہلے کبھی نیل میں راستہ نہ دیکھا نہ کیا. اب موسیٰ پریشان ہے کہ یہ پہلی بار جو راستہ ہو رہا ہے اس میں کیسے جاؤں. اللہ اپنے نبی کی کیفیت کو سمجھ رہا ہے. اب کیا ہوا پوچھئے علماء سے. جبرائیل بصورت بشر گھوڑے پہ سوار نازل ہوئے اور حضور اس راستے پہ آگے بڑھ گئے جو راستہ عصا کی وجہ سے دریائے نیل میں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا حضور. 2 نمبر کی مخلوق جو ہے وہ آگے چل رہی ہے اور 1 نمبر کی مخلوق جو ہے وہ پیچھے چل رہی ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. تو ذرا میرے ساتھ رہیے گا تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی اور آپ سمجھ پائیں گے کہ میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ جو اشرف المخلوقات ہے وہ پیچھے ہے اور جو اشرف المخلوقات نہیں ہے، جو اشرف المخلوقات نہیں ہے حضور وہ آگے. میری سمجھ میں نہیں آیا ہے نا، میری سمجھ میں نہیں آیا. پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. اب ذرا اس سفر کو اور آگے لے کے چلیے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ خدا جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو. حضور رسول کو نہیں، نبی کو نہیں، صاحب شریعت کو نہیں، صاحب قرآن کو نہیں، بندے کو. یعنی پتہ یہ چلا کہ محمد کے وجود نے وجود بندگی کو اتنی ترقی اور معراج عطا کی کہ جہاں ایک سرا زمین پہ رہتا ہے اور ایک سرا سدرۃ المنتہا پہ. بقار بھائی میرے پاس اس سے زیادہ جملے نہیں، اللہ کی قسم، میرے علماء ہیں معذرت کے ساتھ. یعنی وجود سرکار نے اپنے کردار سے پیکر بشریت کو وہ معراج دی، پیکر بشریت کو وہ معراج دی کہ وہ جو آگے چلنے والا جبرائیل تھا نا، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں اگر بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے. وہ جو آدم کو سکھا رہا تھا، وہ جو نوح کو طریقہ بتا رہا تھا، وہ جو موسیٰ کے آگے چل رہا تھا، وہ جو عیسیٰ سے باتیں کر رہا تھا، وہ جو انبیاء ما سبق کی مدد کر رہا تھا، وہ جو ان کو صعوبتوں سے بچا رہا تھا، وہ جو ان کو مشکلوں سے نکال رہا تھا، وہ جو ان کا ناصر اور ہمدم بنا ہوا تھا، وہ جو ان کا مولا بنا ہوا تھا. ہائے 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 بھائی، اس سے بڑا جملہ میں نہیں بول سکتا. اللہ ایک عجیب سفر دیکھا، ایک عجیب منزل دیکھی، ایک عجیب کمال دیکھا. میں نے دیکھا ایک جانے والا جا رہا ہے اور جانے والے کی کیفیت یہ ہے کہ جانے والا بھی خاص ہے، سواری بھی خاص ہے، راستہ بھی خاص ہے، سفر بھی خاص ہے، ملاقات بھی خاص ہے، منزلیں بھی خاص ہیں. جاتے جاتے میں نے اس بندے کو تو کہیں رکتے نہیں دیکھا مگر ملک کو ٹھہرتے دیکھا. اس کے ٹھہرنے نے
کائنات تک کی بشریت کو بتا دیا کہ پہلے نمبر پہ کون ہے اور دوسرے نمبر پہ کون ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ محمد بمعنی رسالت آگے تھے اور جبرائیل پیچھے تھے تو حضور مجھے تو ہضم نہیں ہوگی یہ بات، چونکہ محمد بمعنی رسالت سب سے آگے ہیں، جبرائیل کا تو کہیں نام بھی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، محمد بمعنی عصمت سب سے آگے، حضور مجھے ہضم نہیں ہوگی۔ محمد بمعنی عبد، عبد صرف عبدیت کے معیار کو محمد کی زندگی نے اتنا بلند کیا کہ یہ نہیں کہہ رہا میں کہاں آ گیا، یہ نہیں کہہ رہا میں شاید زیادہ دور تک آ گیا، یہ نہیں کہہ رہا کہ اور آگے آؤں کہ نہ آؤں، بلکہ بلانے والا خود کہہ رہا تھوڑا اور قریب آ، اور قریب آ، اور قریب آ۔ یہ حضور رسول کو نہیں بلایا جا رہا، چونکہ رسول کے لیے جملے میرے بدل جائیں گے، معصوم کے لیے میرے جملے بدل جائیں گے، نور کے لیے میرے جملے بدل جائیں گے۔ اے نور کے پتلے، تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا۔ محمد بمعنی رسول کمال نہیں کہ معراج میں ہے، کمال یہ ہے کہ مدینے میں ہے، کمال یہ ہے کہ مدینے میں ہے۔ بھائی حضور دیکھیے میرے ساتھ، اس بلندی پر چلا جا رہا ہے، اس بلندی پر۔ تھوڑی سی فلسفی بحث اگر میرے مجمع کی اجازت ہو، آپ یہ دیکھیں، ہم شیعوں کے 3 ہیرو ہم بیان کرتے ہیں، ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی اور ایک کا نام حسین، ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمارے 14 ہیرو، 14 کے 14 بڑی شخصیتیں، کمال کی شخصیتیں، ہماری عزت، ہماری آن بان شان ہیں، مگر 3 جنہیں بشریت بھی قبول کرتی، اگر حسد ہٹا دے تو ایکسیپٹ کرے گی۔ 3 اب مدراس والوں تحفہ دے رہا ہوں یہ جملہ آپ کو، یہ جو 3 بڑے بشریت کے رہنما تھے، جنہوں نے بشریت سے زندگی لی نہیں، بشریت کو زندگی دی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 محمد، علی، حسین۔ اب ان 3 جملوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ابدیت کے معیار پہ، عصمت کی تو بات ہی نہیں کر رہا بھائی، پوری توجہ، ابدیت کے معیار پہ۔ دیکھیں انسان مجسمہ ہے 2 چیزوں کا، 2 چیز فخر بھائی، ایک کو نقص کہا جاتا ہے اور ایک کو کمال کہا جاتا ہے، یا نقص اور یا کمال، ٹھیک ہے؟ اس انسانی دنیا میں بشر کو اس کے نقص سے نہیں جانا جاتا، اس کے کمال سے جانا جاتا ہے۔ مثلا یہ نہیں کہا جاتا فلاں صاحب ہے بڑے بزدل ہے، بڑے ہی ڈرپوک آدمی، کیونکہ یہ بشریت کا نقص۔ یہ کہا جاتا صاحب بڑے بہادر آدمی، کیا ہمت ہے، کیونکہ یہ بشریت کا کمال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ایک ایک جملہ جو ہے وہ دور تک جائے گا، مجھے نہیں پتا آپ کتنے دور تک جائیں گے۔ فلاں صاحب جو ہیں، یہ فلاں صاحب ہے، بہت بھولتے ہیں، انہیں کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، یہ نقص ہے حضور۔ اور صاحب فلاں صاحب ہیں حضور، پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی انہوں نے، سمجھ رہا میری بات کو؟ یہ ہے کمال۔ بشر کو حضور نقص سے یاد نہیں کیا جاتا، بشر کو اس کے کمال سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو، میرے خیال سے پڑھا لکھا مجمع ہے، میں آپ کو ذرا سا دنیاوی مثال سے سمجھاؤں۔ آپ سونا خریدنے جائیے، سوئس میک کا پیچھے مہر لگا ہوگا اور اس پہ 99.9% لکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ 999، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا یہ پیور ہے، ٹھیک ہے؟ حضور یہ 999 کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ 0.1% کچھ ہو سکتا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ کلیئر بات آ رہی ہے؟ یعنی وہ پیورٹی کا دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن وہ بتا رہا ہے 99% 9 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ 100% کا دعویٰ نہیں کر رہا، یعنی 0.1% کوئی نقص ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا اور آگے چلیے، اگر پیورٹی کے دعوے میں لکھا جائے 90% اس میں کاپر ہے
اور 10% دوسرے ایلیمنٹ ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 90% تو کمال ہے اور 10% نقص ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس سے زیادہ صاف نہیں کر سکتا. جیسے آپ ہیوی گریڈ کا میٹل بنانے کے لیے آئرن اور خریدیں گے تو 61 سے لے کے 70% تک کا ایف ای گریڈ آتا ہے. تو اس میں یہ ہوگا صاحب 70% ایف ای گریڈ ہے یعنی آئرن ہے، اور اس کے بعد مکسنگ ایلیمنٹ بیان ہوں گے، 10% فلاں ہے، 5% فلاں ہے، 8% فلاں ہے، 2%. سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ یعنی وہ پیورٹی 70% کمال اور 30% نقص. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میرا جملہ مدراس والوں اگر سمجھ سکو، قدرت نے زمین کائنات پر وہ وجود جو کمال ہی کمال تھا، جب اس کی تصویر سامنے رکھی تو دیکھنے والوں نے اسے محمد کہا. وہ وجود جو خدا نے کمال ہی کمال بھر کے بنائی، جب اس کا چہرہ سامنے آیا تو خود خدا نے اسے علی کہا. وہ وجود جس میں اللہ نے کمال ہی کمال رکھا، اور جب وہ چہرہ بشریت کے سامنے لا کے رکھا تو ہر قوم نے پکارا کہ سامنے والا جو چہرہ ہے وہی حسین ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ اب پلٹ آئیے، اب ایک شیعہ مقرر کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اگر آپ سمجھ سکے تو سمجھ لیجئے گا. آج کل تو آف دا ریکارڈ کچھ بات نہیں ہو سکتی، سب کچھ آن دا ریکارڈ ہوتا ہے. مجھے پتا ہے میری بات دوسری جگہ پہنچائی جائے گی اور شاید غلط طریقے سے اس کا استعمال بھی کیا جائے گا، پر مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے حق ہے کہ میں اپنا عقیدہ بیان کروں. خدا نے جس وجود میں کمال ہی کمال بھرا، جب وہ وجود سامنے آیا تو اس کا نام قدرت نے محمد رکھا. اور وہ وجود جس میں نقص ہی نقص تھا، جب وہ بشریت کے سامنے آیا تو اس کا نام ابو سفیان ہوا. پوری مجلس ذہن میں رکھیے گا، آخری جملہ جو کہنے جا رہا ہوں یاد رکھیے گا. وہ وجود جس میں قدرت نے کمال ہی کمال رکھا، وہ جب سامنے آیا تو زمانے نے اسے علی کہا. وہ وجود جس میں نقص ہی نقص تھا، جب وہ سامنے آیا تو لوگوں نے اسے معاویہ کہا. وہ وجود جس میں کمال ہی کمال تھا، جب سامنے آیا تو دنیا نے اسے حسین کہا. وہ وجود جس میں نقص ہی نقص تھا، جب وہ سامنے لایا گیا تو دنیا نے اسے یزید کہا. سمجھ میں آ رہا ہے میرے مجمع کو میری بات؟ یعنی کمال جب اپنی انتہا پہ پہنچے تو محمد بنا، کمال جب اپنی انتہا پہ پہنچا تو علی بنا، کمال جب اپنی انتہا پہ پہنچا تو حسین بنا. یہ دونوں بشریت کے اتنے بڑے رہنما، یہ تینوں بشریت کے اتنے بڑے رہنما ہوئے کہ ایک کو معراج میں بلا کے بات کیا، ایک سے حالت رکوع میں آ کے بات کیا، اور ایک سے سجدے میں کائنات کو ٹھہرا کے بات کیا. حیدری حضور کس کی طاقت ہے جو انہیں سمجھ سکے؟ بشریت کے وجود کو اپنے کردار سے اتنی بلندی عطا کی کہ جبرائیل جیسے سید الملائکہ کو یہ کہنا پڑا اب اگر آگے بڑھ گیا تو بالوں پر جل جائیں گے. علی کا زمانہ، جنگ سے واپسی. قمبر، جی مولا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی مولا. لوگ بہت پریشان ہیں. کیا ہوا قمبر؟ کہا پانی ختم ہو چکا ہے. اچھا قمبر، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی سے کہو ان راستوں سے لے کے چلیں
جو جانکار راستے ہوں، معروف راستے ہوں، پیغمبر انہیں کہہ دے علی زمین پہ بیٹھ کر چاند ستاروں کے راستوں کو جانتا ہے، علی زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہے، علی حجاب کے اس بار بھی جانتا ہے، حجاب کے اس پار بھی جانتا ہے۔ پیغمبر ان سے کہو یہ اپنا دماغ علی میں نہ لگایا کریں، اپنی کاموں میں لگایا کریں۔ سب آپس میں ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کے کہا کرتے تھے، دیکھ لو خیمے میں پانی ختم ہو گیا ہے، علی راستہ وہ لے رہے ہیں جہاں راستے میں پانی نہیں۔ کہا مولا مشکل کشائے کل ہے، ملت اور امت مسلمہ اور فوج مشکل میں۔ کہا پیغمبر کیا چاہتا؟ کہا مولا پانی کا انتظام ہو جائے۔ پیغمبر دیکھ سامنے ایک پتھر ہے، ان سب سے کہہ کہ اس پتھر کو ہٹائیں۔ سب نے مل کے پتھر ہٹانے کی کوشش کی، کسی سے پتھر نہ ہلا۔ وقار بھائی میری زبان جل جائے اگر میں نے کتاب کے ایک حرف ادھر یا ادھر کچھ پڑھا۔ کتابیں کہتی ہیں میرے مولا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے پھونک مارا اور پتھر اڑ گیا۔ پھونک ماری اور پتھر اپنی جگہ سے اڑ گیا۔ کہا پیغمبر جاؤ۔ پیغمبر دوڑے، دیکھا سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں سے اترے، دیکھا ایک لوہے کا دروازہ ہے، دروازے کے قریب گئے، دیکھا ایک تالا ہے، تالا دیکھ کر لوٹے، سیڑھیوں پہ چڑھے، علی کے پاس آئے، کہا مولا وہاں ایک تالا ہے۔ اب مدراس والوں میری طرف رہنا، جملے تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور تمہاری ولایت مجھے نہیں پتا کیسے سنو گے اور کیسے سمجھو گے۔ علی نے اپنی انگشت شہادت سے جس سے سورج کبھی پلٹایا تھا اپنی اسی انگلی سے امامے کو سرکایا اور کان کے اوپری حصے سے ایک چابی نکالی اور پیغمبر کے حوالے کر دی۔ پیغمبر جاؤ اور وہ تالا کھول لو۔ پیغمبر سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اترے، اس تالے میں اس چابی کو لگایا جو علی ابن ابی طالب نے دی تھی، تالا کھولا، کھولنے کے بعد دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد اندر گئے، مشک کی خوشبو، پیغمبر نے ایسا مقام کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھا سامنے حوض ہے، حوض کے قریب گئے، جب قریب جا کے سوچا کہ مشک اٹھاؤں بھروں اور اوپر پانی لے جاؤں تو دیکھا علی نیچے کھڑے۔ ہائے 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 ہائے، مدراس والوں پوری مجلس میں نے پڑھ دی وقار بھائی۔ دیکھا علی نیچے کھڑے ہیں، گھبرائے واپس پلٹے، سیڑھیاں چڑھی، اوپر گئے، دیکھا علی اوپر کھڑے ہیں، پھر واپس پلٹے، سیڑھیاں چڑھی، سیڑھیوں سے اترے، نیچے گئے، دیکھا حوض کے پاس علی کھڑے ہیں، پھر واپس پلٹے، اوپر آئے، 4-5 بار نیچے اوپر کرنے کے بعد پیغمبر پریشانی کے عالم میں جب علی کے پاس آئے، علی نے سینے سے لگا کے کہا ادھر ادھر جانے سے علی سمجھ میں نہیں آتا، پاس آنے سے علی سمجھ میں آتا۔ میرے حضور بشریت میں وہ جان بھر دی میرے رسول نے، میرے مولا نے اور میرے آقا حسین نے۔ کربلا چلو دیکھو، عیسائی آ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہو رہا ہے، وہ خاکی ہے اور خاتی ہے اور خطاوار ہے، وہ بھی دامن ایمان کے دائرے میں آ رہا ہے۔ اور جو مسلمان ہیں وہ، میں 15 سال پرانی اپنی تقریر کا ایک جملہ پیش کرنے کی آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ میں یہ جملہ میرا بڑا عام ہے، شاید آپ کے لیے ایک نئی فکر ہو۔ دیکھیے کربلا جو ہے نا، کربلا آپ کی جان تو ہے، کربلا آپ کی پہچان بھی ہے۔ اس لیے کربلا آپ کی پہچان ہے کہ وہاں حسین نے ایک تلوار سے لکیر کھینچی تھی، وہ لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہیں اور لکیر کے اس پار بھی مسلمان۔ سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ اس پار بھی حافظ قرآن ہے اور اس پار بھی حافظ قرآن، اس پار بھی نماز پڑھنے والے ہیں اور اس پار بھی نماز پڑھنے والے ہیں۔ حسین نے یہی تو کربلا میں کیا۔ ابتدائے کربلا میں حسین نے دین کی سچی پہچان بتا دی۔
اگر کسی کا نام محمد یوسف ہے، اگر کسی کا نام محمد ایوب ہے، اگر کسی کا نام محمد عمران ہے، اگر کسی کا نام محمد علی ہے، اگر کسی کا نام محمد حسن محمد حسین ہے، تو اس سے نام پوچھنے کے بعد یہ مت پوچھو کہ بھائی کس خاندان کا ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس سے پوچھو حسین نے 1400 سال پہلے کربلا میں ایک لکیر کھینچی تھی، بھائی تو اس پار والا مسلمان ہے یا اس پار والا مسلمان ہے؟ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ تو کٹنے والا مسلمان ہے یا کاٹنے والا مسلمان ہے؟ اور آج بھی جو کٹنے والا مسلمان ہے وہ مظلومیت کے لیے جان دیتا ہے، اور جو کاٹنے والا مسلمان ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے، جو گروپ ہیں سارے کے سارے سامنے ہیں تلوار لے کے کھڑے ہیں، یہ کاٹنا جانتے ہیں، یہ نہیں پتا کس کو کاٹ رہے ہیں۔ میرے بھائی انشاءاللہ 10 منٹ عراق کے حوالے سے اور وہاں کے حالات کے حوالے سے آپ کے درمیان گفتگو کریں گے، اور میری آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مصائب سید الشہداء کے بعد آپ یہاں تھوڑی دیر تک بیٹھے رہیں گے جب تک آقا کی تقریر ختم نہ ہو جائے۔ ایک بات اور مصائب کے پہلے دیکھیے، غلط فہمی میں مت رہیے، غلط فہمی میں مت رہیے، مولا کے نام پہ جھگڑے مت کیجیے، آپ کا خود موڈ کرتا ہو آپ کر لیجیے، مولا کے نام پہ مت کیجیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اپنے جھگڑے کو دین کا روپ مت دیجیے، آپ کے مزاج میں ہی جھگڑا ہے تو پھر مزاج سے جھگڑا کر لیجیے، آپ دھرم کا روپ مت دیجیے۔ دیکھیے، ایک ہے علی کا اصول اور ایک ہے علی کا اختیار۔ اب یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ دو جملہ سمجھ رہے ہیں میرے علماء دوست کہ یہ ایک ایک اشرہ پڑھا جا سکتا ہے اس دو جملے پر۔ ایک ہے علی کا اصول اور ایک ہے علی کا اختیار۔ اختیار علی الگ چیز ہے، اصول علی الگ چیز ہے۔ اب یہ نماز بھی نہیں پڑھنا، روزہ بھی نہیں رکھنا، ان کو بھی نہیں ماننا، ان کو بھی نہیں ماننا، بس مولا ہیں، مولا بچا لیں گے، مولا سب کر لیں گے، مولا پار لگا دیں گے، مولا پورے صراط سے ادھر سے ادھر کر دیں گے، مولا جنت میں پہنچا دیں گے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ علی کا اختیار ہے۔ مگر بھائی علی کا اصول بھی تو ہے، اصول سے بچ کے جاؤ گے تب تو اختیار کے دامن تک پہنچو گے۔ اب میں مدراس میں پڑھ رہا ہوں، پولیٹیکلی کافی اویئر کمیونٹی ہے تمل ناڈو کی، کسی کو موقع ہی نہیں دیتی، 10 سال ستہ کے لیے 5 سال دیتی ہے، 5 سال کے بعد کنارے کر دیتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے نیا آئے گا تو ٹھیک ٹھاک کام کرے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پچھلی سے پچھلی گورنمنٹ میں ریلوے منسٹر تھے، ان کے ساس سسر ٹرین میں بنا ٹکٹ پکڑے گئے، میڈیا والے نے کیمرہ لگا دیا، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں بھائی مجھے کیسا لگے گا؟ نہیں، بنا ٹکٹ سفر کرنا کیسا لگ رہا ہے؟ انہوں نے جو کہنا تھا کہا، اور سیم ٹائم پہ ان کے داماد کو بھی کیمرہ لگا دیا کہ بھائی آپ کے ساس سسر بنا ٹکٹ چل رہے ہیں ریلوے میں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اس کو مجبوراً کہنا پڑا کہ بھائی غلط بات ہے، ٹکٹ لے سکتے تھے۔ یہ کیا تھا حضور؟ یہ تھا منترالیہ کا اصول۔ کیا تھا؟ اصول، اختیار نہیں تھا۔ اختیار تو یہ ہے کہ کسی کی مجال ہی نہیں، وہ ٹی ٹی کو نکال دے، وہ ٹرین ہی رد کر دے، اس علاقے میں مال گاڑی گزرے، کوئی سواری گزرے ہی نہیں ادھر سے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ٹرین ہی رد کر دے۔ اختیار تو یہ ہے کہ وہ ریلوے منسٹر ہے، ٹرین رد کر دے گا، 10 سال تک ٹرین ہی نہیں چلے گی اس ٹریک پہ، یہ ہے اس کا اختیار۔ اصول یہ ہے کہ اگر وہ خود قبول کر لے کہ ہاں کوئی بات نہیں، تمہاری کیا پرابلم، تو جب منسٹر ہی ایسا بیان دینے لگے گا تو عوام کیا کرے گی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو علی کے اختیار پہ کوئی بحث نہیں، بحث علی کے اصول پہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا سامنا پہلے علی کے اصول سے ہوگا، پھر علی کے اختیار سے،
وہ علی کے اختیار کے سامنے ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے؟ اور سنیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے مولا ہم تیرے دوست ہیں، وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں مولا ہم تیرے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ کاش مدراس والوں یہ جملہ سمجھ جاؤ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں علی سے، یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مولا ہم آپ کے دوست ہیں، کیونکہ آپ کے دوست ہونے کا دعویٰ کریں اور سجدہ نہ ہو، آپ کے دوست ہونے کا دعویٰ کریں اور روزے نہ ہو، آپ کے دوست ہونے کا دعویٰ کریں اور آپ ہی کا حق کھا کے بیٹھ جائیں، آپ کے دوست ہونے کا دعویٰ کریں اور دامن میں دین نہ ہو، آپ کے دوست ہونے کا دعویٰ کریں اور زبان پہ جھوٹ ہو، آپ کے دوست ہونے کا دعویٰ کریں اور زندگی میں ہیلا دھوکہ اور فریب ہو، آپ کے دوست ہونے کا دعویٰ کریں اور بھائی کا حق غصب کریں، آپ کے دوست ہونے کا دعویٰ کریں اور دنیا کی ساری برائیاں دامن میں ہو۔ حضور یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں مولا ہم نے درود خلوص سے بھیجی کہ نہ بھیجی، لیکن لعنتیں بڑے خلوص سے بھیجی ہیں تیرے دشمنوں پہ۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس میرے دوست کسی غلط فہمی میں مت رہیے، نیکیاں کرتے جائیے، اعمال کرتے جائیے، سجدوں پہ سجدے کرتے جائیے، نمازوں پہ نمازیں پڑھتے چلے جائیے، جو بھی دین کی چیزیں ہیں، جو بھی آپ پہ واجب ہیں انہیں ادا کیجیے۔ یہ بالکل مت سوچئے کہ آپ کا سامنا علی کے اختیار سے ہوگا، آپ کا سامنا پہلے علی کے اصول سے ہوگا، اور علی کا اصول یہ ہے کہ دشمن پہ قبضہ کیا، عرب کا اصول ہے کہ قبضہ کرنے کے بعد دشمن کو کبھی نہیں چھوڑا جاتا، مگر دشمن نے گستاخی کی علی نے چھوڑ دیا، پھر دوبارہ قبضہ کیا اور یہ میسج دیا دنیا کو کہ اگر میں اس وقت گردن کاٹتا تو لوگ کہتے کہ علی نے اس غصے میں گردن کاٹ دی کہ جو اس نے گستاخی کی تھی اس کے بدلے میں، مگر میں نے چھوڑا اس لیے کہ میں خود پہ غصہ تو چھوڑ سکتا ہوں مگر اس کی مرضی نہیں چھوڑ سکتا۔ بس میرے دوست، اور علی نے جو کام کیا وہ کام اس کے لیے کیا، علی کا اصول بڑا۔ اب اسی کو میں قریب لاتا ہوں عبادت کے، رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پروردگارا تو مجھ سے میرے معاملے میں اپنے فضل سے کام لے، اپنے عدل سے کام نہ لے۔ اللہ عادل ہے، آپ اسی کو عدالت سے منع کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اس نے عدالت سے کام لے لیا تو ہم تو کہاں دھرے رہ جائیں گے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ غلط فہمی مت رہیے، بالکل مت رہیے غلط فہمی میں۔ رب عاملنا بفضلک، پروردگارا تو فضل سے کام لے میرے مالک۔ اور ذرا بات بھاری کر دوں، پریشان ہو جائیں گے آپ لوگ، لیکن اب ہو لیجئے پریشان، ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی، یہ پگڑی آنے کے بعد ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہاں دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا نامہ اعمال تولے جائیں گے، سنا ہے نا؟ تو ایک طرف تو سامان ہوتا ہے اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہم کیا بولتے ہیں؟ بٹکھرا، وہ جو وزن ہوتا ہے نا، دوسری طرف 1 کلو 2 کلو 5 کلو، ایک طرف وزن ہوتا ہے اور دوسری طرف سامان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرف تو آپ کے نامہ اعمال ہوں گے، تو اس کا بٹکھرا کیا ہوگا؟ وزن کچھ تو ہوگا، تبھی تو تولا جائے گا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ پوچھئے علماء سے، پوچھئے تو پتہ چلے گا۔ آپ کے وقت کے امام کے نامہ اعمال ایک طرف ہوں گے، اس کی نماز ایک طرف ہوگی۔ اب بتائیے میری اور آپ کی رکعت کہیں ٹکے گی؟ آپ مجھے بتائیے انصاف سے، یہ وزن ہوگا، اس وزن کے سامنے رکھا جائے گا آپ کے نامہ اعمال کو، کہاں کھڑے ہوں گے ہم اور آپ؟ اگر ان کی عطا نہ ہو، اگر وہ نہ چاہیں، وہ تو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ بے شک اگر تم مظلوم نہ ہو کوئی بات نہیں، ظالم کا ساتھ نہ دو، بے شک تم سچ نہیں بولتے کوئی بات نہیں، جھوٹ نہ بولو، بے شک تم حلال نہیں کھاتے کوئی بات نہیں، حرام نہ کھاؤ، بے شک تم وہ نمازیں نہیں پڑھتے جو علی نے پڑھی، وہ تو نمازیں پڑھو جو عام مسلمان پڑھتا ہے۔ 17 رکعت تو پڑھ لو، 51 نہیں پڑھی جاتی کوئی بات نہیں ہے، اتنی تو پڑھ لو۔
میرے دوستو بس یہیں سے ختم کرتا ہوں. یہی میسج ہے آپ کا. آپ دنیا کی وہ قوم ہے جو 1400 برس کے بعد بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں. نوحہ کیا ہے؟ یہ جو ماتم آپ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کے خلاف آواز ہے. آپ ہی ہیں دنیا میں, آپ ہی. لوگوں کا گھر جلتا ہے تو لوگ ماتم کرتے ہیں, لوگوں کے ہاں زلزلہ آ جاتا ہے تو لوگ ماتم کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو ماتم کرتے ہیں. ہم ماتم کرتے ہیں کیا؟ حسین کو مارا گیا, وہ جو سب سے بڑا انسان تھا اسے سب سے بڑے شیطان نے مار دیا. ہم اس شیطان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جس نے اس سب سے بڑے انسان کو مار دیا. انسانیت کا قتل ہو گیا. حسین کا قتل انسانیت کا قتل ہے. بس میرے دوست, میں مصائب پڑھتا ہوں یہ روایت. کربلا میں سب سے زیادہ امام حسین کو پیاس لگتی تھی, سب سے زیادہ. سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے, حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی. ایک روایت آپ مجھے دکھا دیں. کسی نے کہا چچا پیاس مارے ڈالتی ہے, کسی نے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے, کسی نے کہا ماموں پیاس مارے ڈالتی, کسی نے کہا مولا پیاس مارے ڈالتی, کسی نے کہا آقا پیاس مارے ڈالتی. سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے. حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے بھی پیاس لگی. آج ایک ایسی شخصیت کی مجلس چہلو جس نے اپنی زندگی میں دین اور اہل دین کی پورے طور پر خدمت کرنے کی کوشش کی. ماشاءاللہ یہ مسجد امام بارگاہ بھرا ہوا ہے, تحت نظر مومنین موجود ہیں. زندگی ایسی جینی چاہیے کہ لوگ جانے کے بعد یاد کریں. اولادیں جتنی ہیں آپ کی انہیں تیار کریں اپنی آخرت کے لیے. لوگ اولادوں کو تیار کرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے. نہیں بھائی, اولادیں تیار کرو اپنی آخرت کے لیے. دنیا تو مل ہی جائے گی, رزق کا ضامن وہ ہے, کہیں نہ کہیں سے روزی دے دے گا. آپ اسے اگر چلنا سکھا دیں گے تو راستہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اسے خود پتہ ہوگا کہ کس راستے پر چلنا ہے اور کہاں تک چلنا ہے. چلو کربلا چلتے ہیں. میں مرحوم کے بچوں سے کہوں گا, ان کے افراد خاندان, گھروں میں جو مائیں بہنیں, ان سب سے پرساد و زہرا کو, اس لیے کہ سارے زخم کا مرہم صرف کربلا ہے. چلو دیکھتے ہیں حسین علی اکبر کو کتنا چاہتے ہیں. میں نے بہت کتابوں کا مطالعہ کیا. میں نے پایا کہ امام حسین بے پناہ جناب علی اکبر کو چاہتے. مدینے کی گلی میں ایک بار باپ نے بیٹے سے کہا میرے لال کچھ مانگ لے. فرمانے لگے بابا جو بھی خواہش ہوتی ہے پھوپھی پورا کر دیتی. بیٹا میری خواہش ہے کچھ مانگ لے. کہا بابا کوئی خواہش نہیں بیٹا, میں کہہ رہا ہوں مانگ لے. بابا انگور کی خواہش ہے, مدینے میں انگور کا موسم نہ تھا. حسین نے ایک ہاتھ میں علی اکبر کے چہرہ لیا اور ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا, جنت سے انگور منگائے, علی اکبر کے سامنے رکھ دیے, میرے لال کھا لے. اکبر نے انگور اٹھایا, کھا لیا. یہی حسین ہے, یہی علی اکبر ہے. زمین بدل گئی. یہی باپ, یہی بیٹا. اب زمین مدینہ نہیں ہے, زمین کربلا ہے. بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. اور حسین ہے کہ کہتے ہیں میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دے. جزاکم اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. شاید مسجد میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں, اس لیے اشارتاً آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں اس شخصیت کی طرف جس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے. سید سجاد سے کسی نے سوال کیا مولا یہ بتا تیرے بابا کی مصیبت بڑی یا تیرے دادا کی مصیبت بڑی؟
سید سجاد رو کے فرماتے ہیں میرے دادا مصیبت زیادہ پڑی. سائل سوال کرتا ہے مولا وہ کیسے؟ قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے اٹھائے، اصغر کے گلے سے تیر تیرے بابا نے کھینچا، عباس کے بازو تیرے بابا نے اٹھائے، پھر تیرے دادا کی مصیبت کیسے بڑی ہو گئی؟ سید سجاد بیان فرما رہے ہیں، سائل سن رہا ہے، فرماتے تو نے انصاف نہیں کیا، میرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں بابا کی زندگی کے بعد آئیں. وہ کہتا ہے مولا وہ کیا؟ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ میرے پھپھیوں کی چادریں ان کے سامنے چھنے. یہ مصیبت آئی تو صحیح پر بابا کی زندگی کے بعد آئی. فرمایا مولا دوسری مصیبت کیا تھی؟ کہ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی گردن بابا کے سامنے کٹے، اس لیے میرا بابا لاشیں پہلے لاتا تھا، زینب لاشیں سجا دیتی تھی. رفقا کے خیمے میں رفقا کی لاشیں، عزیزوں کے خیموں میں عزیزوں کی لاشیں، انصار کے خیموں میں انصار کی لاشیں، ساری لاشیں سجی ہوئی تھی. چند گردنوں کو چھوڑ کے حسین کی نظروں کے سامنے کوئی گردن نہیں کٹی، کیونکہ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ کوئی گردن ان کے جیتے جی کٹ جائے. شام غریبہ آسمان کربلا نے جو سب سے بڑی مصیبت دیکھی وہ یہی تھی کہ لیلا کے سامنے اکبر کی گردن کاٹ دی گئی، فروا کے سامنے قاسم کی گردن کاٹ دی گئی، ارے زینب کے سامنے محمد کی گردن کاٹ دی گئی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مدراس والوں مجھ قلب رشید کا یہ جملہ یاد رکھنا، جب بھی حسین پر رونا غریبوں جیسے رونا، امیروں جیسے نہ رونا. جب بھی رونا بآواز بلند رونا، جب بھی رونا داڑے مار کے رونا، جب بھی رونا نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا. بس یاد رکھنا کہیں علی کی بیٹی ہے، کہیں رسول کی بیٹی ہے، کہیں حسین کی بیٹی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سائل کہتا ہاں مولا یہ تیرے بابا کی مصیبت تھی، پر یہ بتا دے پھر تیرے دادا کی مصیبت کیسے بڑی ہو گئی؟ مولا فرماتے تو نے پھر دوبارہ میرے زخم کو تازہ کر دیا. ارے میرا دادا زندہ تھا، میری دادی کی پسلی ٹوٹ گئی. ارے میرا دادا زندہ تھا، دروازے میں آگ لگا دی گئی. ارے میرا دادا زندہ تھا، میرے دادی کے شکم میں محسن شہید ہو گئے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بولو علی کو ضربت لگی، ابھی رمضان کے ایام آ جائیں گے، چند دنوں کے بعد آپ مولا کی ضربت، مولا کی شہادت کی مجلسوں میں شریک ہوں گے. مجھ غریب سید کو اپنی دعاؤں میں جگہ دے دینا. میرا مولا اپنی بیٹی زینب کے پاس بیٹھ کے کہہ رہا ہے لال اتنا گریہ نہ کر. فرمایا بابا زخم گہرا ہے، بابا کیوں تیری بیٹی گریہ نہ کرے؟ فرمایا لاڈلی دیکھ کتنے زخم ہیں. بابا ایک زخم ہے. لال تو ایک زخم نہیں دیکھ سکتی، میرے حسین کو زخموں سے بھرا کیسے دیکھے گی؟ فرمانے لگے لال لال تھوڑی دیر کے لیے سو جا. زینب فرماتی ہے بابا مجھے نیند نہیں آئے گی. لاڈلی میری خواہش ہے میری زندگی میں تھوڑی دیر سو جا. علی کی بیٹی عالمہ غیر المعلمہ تھی، اٹھ کے کہتی بابا فکر نہ کر، بابا جب تیرے بیٹے سو جائیں گے تیری بیٹی جاگے گی. بابا کربلا کے دیکھ لینا زینب کو سوتا نہیں پاؤ گے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. چلو کربلا اس منظر کو یاد کرتے ہیں جب حسین کی 4 سال کی سیدانی سکینہ بنت الحسین نے کہا بابا سینے سے لگا لے. اللہ میں مقدس زنجانی کا جملہ نقل کر رہا ہوں.
حسین نے بائیں پھیلائیں، سکینہ نے طواف کیا، پاس نہ آئی۔ حسین نے سوال کیا لال پاس کیوں نہیں آتی؟ بابا کیسے آؤں، تیرے بدن پہ تیر ہی تیر ہے۔ حسین نے گھٹنے زمین پہ کیے، اپنے سینے اور شکم سے تیر نکالا، سکینہ کے لیے جگہ خالی کی، لال اب سینے سے لگ جا۔ علامہ مرحوم رشید ترابی پڑھا کرتے تھے، سکینہ سینے سے لگی، تھوڑی دیر سوئی، بابا چھوڑ کے فرماتی بابا جاؤ خدا حافظ۔ اے لاڈلی ابھی تو جانے نہیں دے رہی تھی، ابھی جانے کیوں دے رہی ہے؟ فرمایا جب تیرے سینے سے سٹ کے میری آنکھ لگ گئی، جب تیرے سینے سے لگ کے میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں اپنی دادی کو دیکھا۔ فرما رہے ہیں سکینہ میرے حسین کو آنے دے، میں بالوں سے مقتل کی زمین صاف کر چکی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، بابا جاؤ خدا حافظ۔ حسین مقتل میں آئے، چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی، میرا مظلوم امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ ایک منزل آئی جہاں میرا مظلوم امام زمین پہ آیا، ایک منزل آئی جہاں علماء مقاتل کہتے ہیں کہ حسین نے 82 بار اٹھنے کی کوشش کی، پر میرا مظلوم امام اٹھ نہ سکا۔ ذوالجناح نزدیک آیا، اس نے اپنے گھٹنے ٹیکے، نہ جانے ذوالجناح نے کیا کہا۔ حسین نے پلٹ کے اس پہ باوفا سے باتیں کرنا شروع کی۔ وہ کہہ رہا تھا بس اتنی کوشش کر کے اٹھ کے مجھے اپنی پیٹھ پہ ڈال دے، میں تجھے کربلا سے بچا کے لے جاؤں گا۔ حسین نے پلٹ کے پوچھا ذوالجناح کہاں لے جائے گا؟ ذوالجناح کہتا تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا، تیری ماں کے مرقد پہ لے جاؤں گا، تیرے بابا کے روزے پہ لے جاؤں گا، تجھے کربلا سے بچا کے لے جاؤں گا۔ پلٹ کے فرمایا ذوالجناح میرے دائنے دیکھ، وہ میرا نانا کھڑا ہے، وہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا وینقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا ولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہم میں جو غریب ہوں ان کو تونگر بنا، جو بیمار ہو بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے شفاء کلی عطا فرما، مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی ناصرین میں شمار فرما۔ الہی بحق زہرا بحق زہرا بحق زہرا ہمارے علماء و مرجعیان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ لا ولد ہونے اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ان کے اولاد کو سیرت صالحہ سے راستہ فرما۔ الہی ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر ضامن علی ابن جناب میر علی میر حسن علی مرحوم کی روح پر فتوح کو اصال فرما۔